جو ہے سرکار امام زمانہ، سب کوشش کریں مل کے بلند آواز سے پڑھیں۔ اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توا وتمتعه فيها سبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات. عجل فرج. البتہ آپ لوگوں کی صلواتیں یہ بتا رہی ہیں کہ آپ تھکے ہوئے ہیں، تھوڑی ایسی صلوات بھی سنا دیجئے جس سے یہ لگے کہ آپ تھکے ہوئے نہیں ہیں. وعجل فرجہم. اما بعد، یہ اگر تھوڑا ٹھیک ہو جائے. فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. بلند صلوات. اذان واجب الاحترام خالق کائنات انسانوں کو، مومنوں کو، مسلمانوں کو مشکلات سے نجات کا راستہ بتا رہا ہے کہ لوگوں، اگر تم ظلمات سے نکلنا چاہتے ہو، اگر تم مشکلات سے نکلنا چاہتے ہو، مومنوں اگر تم مشکلات سے خود کو نجات دینا چاہتے ہو تو سنو، اگر نجات چاہتے ہو تو تمہیں مشکل سے نجات تب ملے گی جب تم اللہ کی ولایت کے سائے میں آ جاؤ. کیا کہا؟ اللہ ہو ولی الذین آمنوا. دیکھو، اگر تم مشکلات سے نجات چاہتے ہو تو تمہیں مشکلات سے نجات ملے گی، مگر شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ تمہیں مشکلات سے نجات اس وقت ملے گی جب تم اللہ کی ولایت کو مان لو، اللہ کی ولایت کے سائے میں آ جاؤ. خدایا یہاں تیرا حکم آ گیا، یہاں ہم نے مان لیا، کیونکہ ہر انسان مشکلات سے نجات چاہتا ہے. کوئی ایسا انسان نہیں جو کہے میں مشکل میں رہنا چاہتا ہوں. مرد ہو وہ مشکل سے نجات چاہتا ہے، عورت ہو وہ مشکل سے نجات چاہتی ہے، مسلمان ہو وہ مشکل سے نجات چاہتا ہے، کافر ہو وہ مشکل سے نجات چاہتا ہے. خدایا یہاں تیرا حکم آ گیا کہ اگر مشکلات سے نجات چاہتے ہو، اگر ظلمات سے نجات چاہتے ہو تو میری ولایت کے سائے میں آ جاؤ. ہم نے تیری ولایت کو مان لیا. خدایا کیا اتنا کافی ہے؟ کیا اگر بس تیری ولایت کو ہم مان لیں کیا اس میں نجات ملے گی؟ کیا اسی میں ہماری مشکلات ختم ہوں گی؟ کہا نہیں نہیں نہیں، یہ کافی نہیں ہے. مجھے بھی مانو، جس کو میں منواؤں اسے بھی مانو. توجہات کا طالب ہوں، یہ اللہ کا قانون ہے. اگر صرف تم نے مجھ خدا کو مانا اور جس کو میں منواؤں اگر اس کو نہیں مانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم خطرے میں ہو. بھائی اس سے واضح روشن دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ شیطان وہ تھا جس نے 6000 سال اللہ کی عبادت کی تھی.
6000 سال میں نہ جانے اس نے اللہ کے کتنے سجدے کیے تھے. بھائی ہماری عبادت کیا ہے؟ ہم اگر 60 سال عمر کرتے ہیں تو ایک صاحب نے حساب کتاب کیا, انہوں نے کہا جس کی 60 سال عمر ہوتی ہے اس میں عبادت اس کی صرف 2 سال ہوتی ہے. یہ ہماری عبادت کا حال ہے. مگر شیطان کون ہے؟ شیطان وہ تھا جس نے 6000 سال اللہ کو سجدے کیے, 6000 سال اللہ کی عبادت کی. خدایا اس نے تجھے 6000 سال سجدے کیے, ایک سجدہ آدم کو نہیں کر رہا, تو جلال میں آ رہا ہے تو آواز آئے گی ہاں, کیونکہ اللہ کا قانون ہے مجھے بھی مانو, جسے میں نے بنایا اسے بھی مانو. اگر تم نے مجھے مانا اور جسے میں نے بنایا اسے نہیں مانا تو شیطان کی طرح ملعون ہو جاؤ گے, شیطان کی طرح رجیم ہو جاؤ گے, شیطان کی طرح تم پر بھی عذاب نازل ہوگا, تمہیں بھی جنت میں آنے کی اجازت نہیں ملے گی, تمہیں بھی جہنم کی طرف بھیج دیا جائے گا. بس عزیزان محترم, اسی طرح سے میدان غدیر خم میں حارث نامی ایک شخص تھا, رسول خدا کے پاس آیا اور کہا یا رسول خدا اگر علی کی ولایت کا اعلان آپ نے کیا ہے تو میں نہیں مانتا, اگر اللہ کا حکم ہے اللہ کو کہہ دے مجھ پہ پتھر کا عذاب نازل کرے. یہاں علی کے دشمن نے کہا اگر اللہ کا حکم ہے اللہ کو کہو مجھ پہ عذاب نازل کرے, تو اللہ نے حارث پہ پتھر کا عذاب نازل کر کے بتایا علی کو بھی میں نے بنایا ہے. اللہ نے علی کے دشمن پر حارث پر پتھر کا عذاب نازل کر کے بتایا کہ دیکھو علی کو بھی میں نے بنایا ہے. اذان محترم, اور قرآن میں سورہ معارج میں آیت ہے کہ سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع, کہ علی کے دشمن نے وہ عذاب مانگا جو کافروں کے لیے تھا, یہ عذاب مسلمانوں کا نہیں تھا. گویا اللہ اس آیت میں بتا رہا ہے کہ جو علی سے دشمنی کرے, جس کے دل میں علی کا بغض آ جائے, اللہ کی نظر میں وہ مسلمان نہیں ہے. اچھا یہ حارث جو تھا, یہ جو غدیر خم میں حارث آیا تھا, 2 حارث تھے, ایک حارث تھا جنگ خیبر والا اور ایک حارث تھا یہ غدیر خم والا. اب یہ حارث آتا ہے, کب آتا ہے؟ جب اللہ کے رسول نے تمام مسلمانوں کو غدیر خم میں روکا, جب اللہ کے رسول نے کہا جو آگے چلے گئے ان کو واپس بلاؤ, جب اللہ کے رسول نے کہا جو پیچھے کھڑے ہیں انہیں ان کا انتظار کرواؤ, تمام مسلمانوں کے سامنے, تمام اصحاب کے سامنے, اور اللہ کے رسول نے منبر بنایا, منبر پہ اللہ کے رسول نے علی کو بلایا, علی کے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا. تمام مسلمانوں نے رسول خدا کے سامنے علی مولا کی بیعت کی, مگر یہ حارث آ گیا. حارث نے کہا یا رسول خدا آپ نے کہا نماز پڑھو تو ہم نے نماز پڑھی, یعنی نمازی تھا. یا رسول خدا آپ نے کہا روزہ رکھو تو ہم نے روزہ رکھا, آپ نے کہا حج کرو تو ہم آپ کے ساتھ حج پہ آ گئے, آپ نے کہا لا الہ الا اللہ کہو تو ہم نے کہہ دیا, آپ نے کہا محمد رسول اللہ کہو تو ہم نے یعنی مسلمان تھا. تاریخ بتاتی ہے یہ حارث مسلمان بھی تھا, حارث نمازی بھی تھا, حارث روزے بھی رکھتا تھا, حارث حاجی بھی تھا, مگر آ کر جب اس نے علی سے دشمنی کی, مگر جب آ کر اس نے علی سے دشمنی کی, اللہ نے علی کے دشمن پر عذاب نازل کر کے بتایا کہ مجھ سے دوسری چیزیں تو برداشت ہو سکتی ہیں مگر مجھ سے علی کی دشمنی برداشت نہیں ہوتی. یعنی اس زمانے میں دوسرے لوگ بھی تھے جو دوسری غلطیاں کرتے تھے مگر ان پر پتھر کا عذاب نازل نہیں ہوا, مگر یہاں جیسے اس نے علی سے دشمنی کی اللہ نے پتھر کا عذاب نازل کر کر بتایا کہ خدا سے دوسری چیزیں تو برداشت ہو سکتی ہیں مگر علی کی دشمنی برداشت نہیں ہو سکتی. نمازی ہے, روزے دار ہے, روزہ رکھ رہا ہے, حاجی ہے, لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے, محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے, مگر اس کے باوجود اس پر عذاب نازل ہو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ علی کا دشمن ہے. جس کے دل میں علی کا بغض آ جائے اللہ اس پر عذاب نازل کرتا ہے. جو علی کا دشمن بن جائے اللہ سے علی کی دشمنی برداشت نہیں ہوتی. اسی لیے حارث پہ اللہ نے عذاب نازل کیا. لیکن ایک اور سوال پوچھتا چلوں, اللہ نے حارث پہ تو عذاب نازل کیا لیکن حارث کون تھا؟ مولا علی کا
دشمن تھا. اچھا اس زمانے میں اللہ کے بھی تو دشمن تھے, ان پہ پتھر کا عذاب نازل نہیں ہوا؟ اس زمانے میں رسول خدا کے بھی تو دشمن تھے, ابو جہل اور ابو لہب جیسے رسول خدا کے بھی دشمن تھے, ان پر پتھر کا عذاب کیوں نازل نہیں ہوا؟ تو جواب یہ ملتا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک جنگ میں جب میرے مولا علی اللہ کے دشمن سے لڑ رہے تھے, جب دشمن کو زمین پہ گرایا تو دشمن نے مولا علی کے ساتھ بدتمیزی کی. یہاں دشمن نے بدتمیزی کی, وہاں مولا علی نے چھوڑ دیا. لوگوں نے پوچھا یا علی آپ نے اسے چھوڑا کیوں؟ تو مولا علی نے کہا میں نے چھوڑا اس لیے ہے کیونکہ علی کا قانون ہے, علی اپنے دشمن کو نہیں مارتا, علی اگر مارتا ہے تو اللہ کے دشمن کو مارتا ہے یا نبی کے دشمن کو مارتا ہے. تو اللہ نے بھی کہہ دیا علی یہ تیرا قانون ہے تو میرا قانون یہ ہے, علی تو میرے دشمنوں کو مارتا ہے, میں تیرے دشمنوں کو ماروں گا. علی تو میرے دشمنوں کو مارتا ہے, میں تیرے دشمنوں کو ماروں گا. صلوات پڑھیے بآواز بلند. آج کا نسخہ کمال کا نسخہ. اچھا لیکن ایک آپ کو ٹیسٹ بھی کرتا چلوں, یہ آج کا نسخہ بڑا کمال کا ہے, لیکن جو آج کا نسخہ سننا نہیں چاہتا وہ بلند ترین صلوات پڑھیں. ماشاءاللہ مجمع سمجھدار ہیں, ماشاءاللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے. اب جو آج کا نسخہ سننا چاہتا ہے وہ بلند ترین صلوات نہ پڑھے. بھائی آپ لوگ پھر ہار گئے, میں نے کہا وہ بلند ترین صلوات نہ پڑھے. چلے اب جو سننا چاہتا ہے وہ بلند ترین صلوات پڑھے. لیکن آج جو ہے یہ کمال کا نسخہ ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیے, جب میں آپ کو نسخے بتا رہا ہوں نا اہل بیت کے نسخے وہ ہیں جو ناممکن کو ممکن بناتے ہیں. یہ قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, میرا یقین ہے اہل بیت کے نسخے وہ ہیں جو ناممکن کو ممکن. ہم نے خود دیکھا, ہم نے خود تجربہ کیا. ایک شرط یہ ہے کہ یقین کامل ہو, دوسری شرط یہ ہے کہ لوگوں اہل بیت کے نسخوں پہ جب عمل کر رہے ہو نا تو شرائط ہیں. کیا شرط ہے؟ آنکھ سے گناہ نہ ہو, کان سے گناہ نہ ہو, زبان سے گناہ نہ ہو, ہاتھ پاک ہو, شکم پاک ہو, یہ قدم آپ کے ایسی جگہ نہ جائے جہاں جانے سے اللہ نے منع کیا. ایک مثال آپ کو دوں, ایک بہت موٹا آدمی ہے, بہت موٹا, 100 کلو 150 کلو کا آدمی ہے. اب اسے احساس ہو گیا کہ جناب میرا وزن بڑھ گیا ہے, اب میں نے وزن کم کرنا ہے. اس نے کسی سے پوچھ لیا بھائی صاحب وزن کیسے کم کیا جاتا ہے؟ تو کسی نے کہہ دیا اگر تم اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہو روزانہ 1 گھنٹہ جوگنگ کرو, 1 گھنٹہ جوگنگ کرو, دوڑو, یا زیارت کا جو پہاڑ ہے اس پہ چلے جاؤ, 1 گھنٹہ لگے گا واپس آؤ گے, یہ ڈیلی کا کام کرو. اب یہ 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ روزانہ زیارت کے پہاڑ پہ جا رہا ہے اور نیچے آ رہا ہے, 1 گھنٹہ جوگنگ بھی کر رہا ہے, مگر واپس جب گھر آ رہا ہے مکھن کے پراٹھے کھا رہا ہے, نہاری کھا رہا ہے, پائے کھا رہا ہے. تو اب سچ سچ بتائیے اس کا وزن کم ہوگا یا بڑھے گا؟ یقیناً میں نے ٹیسٹ کیا ہے. ایک مرتبہ میں لندن میں تھا, ٹریڈ مل پہ دوڑ رہا تھا, 20 منٹ میں دوڑا, 20 منٹ میں دوڑا تو 70-80 کیلوریز جو ہیں وہ جلی. لیکن پھر میں آیا, اسنیکر ایک چاکلیٹ تھا وہ میں نے کھانا چاہا, میں نے کہا دیکھ لوں لکھا تھا اس پہ پتہ نہیں 800 کیلوریز ہیں, جہاں میں 20 منٹ دوڑا اس میں صرف 80 کیلوریز جلی, یہاں ایک اتنا سا چاکلیٹ کھا لوں تو 800 کیلوریز اندر آ گئی. تو اب یہ شخص گلا نہیں کر سکتا, بھائی آپ نے تو کہا تھا 6 مہینے دوڑو گے تو وزن کم ہو جائے گا, لیکن آپ اگر اس سے پوچھیں دوڑنے کے علاوہ کیا کیا, اگر وہ بتائے دوڑ کے آتا تھا, مکھن بھی کھاتا تھا, پراٹھے بھی کھاتا تھا, نہاری بھی کھاتا تھا, پائے بھی کھاتا تھا, آپ کہیں گے عقل کے اندھے خالی دوڑنا کافی نہیں, دوڑنے کے ساتھ ساتھ پیٹ پر بھی کنٹرول کرو. اسی طرح اہل بیت کے نسخے وہ ہیں جو ناممکن کو ممکن کرتے ہیں, مگر نسخے کے ساتھ واجب ہے, ضروری ہے گناہ پر کنٹرول کرو. جب گناہ پر کنٹرول کرو گے تو نتیجہ ملے گا. اب آج کا نسخہ, یہ نسخہ ہمارے ایک دوست نے بتایا جو آسٹریلیا کے رہنے والے ہیں. آپ کہیں گے ابھی تو آپ امام کا نسخہ بتا رہے تھے, اب آپ اپنے آسٹریلین دوست کا بتا رہے ہیں, لیکن ذرا سنیے. ہمارے آسٹریلین دوست ایک مرتبہ قم آ گئے ایک آیت اللہ کے پاس, بزرگ آیت اللہ, ان کا استخارہ کمال کا ہے, بہت پاورفل استخارہ ہے. انہوں نے اس آیت اللہ کی تعریفیں بڑی سنی تھی.
کہ بھائی آیت اللہ کا استخارہ ایسا تھا کہ یہ قرآن کھولتے تھے, آپ انہیں بتائیں نا کہ آپ کی نیت کیا ہے. یہاں آپ کہتے تھے آقا صاحب استخارہ کرنا ہے, آپ کی نیت ہوتی تھی شادی, آپ کی نیت ہوتی تھی بزنس, آپ کی نیت کچھ بھی ہوتی تھی, وہ کہتے تھے شادی اچھی ہوگی, بزنس اچھا ہوگا. یہ انہوں نے بڑی تعریفیں سنی تھی اس بزرگ آیت اللہ کی. اب کہتے ہیں میں نے سوچا پہلے ان کو ٹیسٹ کروں, پھر ان سے میں کوئی نسخہ مانگوں. ارادہ یہ کر کے آئے تھے کہ 2 جھوٹے ٹیسٹ کروں گا, ایسے ہی جو جھوٹے استخارے. آیت اللہ کے پاس آگے لائن میں کھڑے ہو گئے, آیت اللہ کوئی استخارہ کیجئے. آیت اللہ نے قرآن کھولا, دیکھ کر کہا جھوٹا استخارہ کیوں کروا رہے ہو؟ کہا میں نے نیت کی تھی 2 استخارے کروانے. میں پھر دوبارہ لائن میں کھڑا ہو گیا. پھر دوبارہ جب میں لائن میں کھڑا ہوا, میری نیت تھی 2 کرنے ہیں, میرا نمبر آیا, میں نے کہا ہر جگہ استخارہ, آقا صاحب ایک استخارہ کیجئے. انہوں نے پھر کھولا, کہا 1 مرتبہ ٹیسٹ کیا, یقین نہیں آیا. یعنی دیکھیے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ نسخہ جو آپ سننے جا رہے ہیں کتنے عظیم شخص نے بیان کیا ہے. اور نسخہ کن کا؟ اہل بیت کا نسخہ, مولا کا نسخہ. اب ان کو یقین آ گیا, یہ کہتے ہیں مجھے اب یقین آ گیا کہ بھائی یہ آدمی صحیح ہے. پھر کہتے ہیں نماز ختم ہوئی, لوگ چلے گئے. میں نے کہا آقا صاحب میں آسٹریلیا سے آیا ہوں, بہت دور سے آیا ہوں, میں نے آپ کی بڑی تعریف سنی تھی, اسی لیے میں نے آپ کو 1 مرتبہ ٹیسٹ کیا تاکہ مجھے یقین ہو جائے. بس ایک آپ سے ریکویسٹ ہے, کیونکہ زندگی میں مشکلات بہت ہیں, کوئی ایسا نسخہ دیجئے جس سے مشکلات ختم ہو جائیں, ایسا نسخہ دیجئے جس سے تکلیفیں ختم ہو جائیں, ایک سکون کی زندگی آ جائے. اچھا اب ایک پرابلم ہم میں ہے. ہم میں پرابلم کیا ہے؟ جب ہم کوئی نسخہ کسی کو سناتے ہیں, جب آپ لوگ ابھی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پتہ نہیں کیا نسخہ ہوگا, نیا نسخہ ہوگا, لیکن جب ہمارے مومنین سنتے ہیں اچھا یہ نسخہ تھا, یہ تو ہمیں پہلے سے ہی پتا تھا, یہ آپ نے بڑا چڑھا کے بات کر دی. نہیں, کبھی کبھار یہ ہم غلطی کر بیٹھتے ہیں. ہمارے پاس بڑی نعمتیں ہوتی ہیں, ان کو ہم کم سمجھتے ہیں, ان کی معرفت نہیں ہوتی. ایک مشہور واقعہ ہے نا کہ ایک طالب علم تھا, وہ دریا کے اس پار رہتا تھا, ہمیشہ کلاس میں دیر آتا تھا. استاد نے ایک مرتبہ پوچھا بیٹا تم دیر میں کیوں آتے ہو؟ اس نے کہا کہ استاد میں کشتی کا انتظار کرتا ہوں, کشتی کبھی دیر آتی ہے کبھی جلدی آتی ہے, جب جلدی آتی ہے تو میں جلدی آ جاتا ہوں, جب دیر میں آتی ہے تو میں دیر میں پہنچتا ہوں. استاد نے کہا ٹھیک ہے بیٹا میں تمہیں ایک تعویذ لکھ کے دوں گا. اچھا بریکٹس میں یہ بھی کہوں, 3 یا 4 مجلس میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے ایک تعویذ بھی آپ کو دیں جو کمال کا تعویذ ہے, اپنے گھروں میں بھی لگائیے, اپنے بچوں کو سب کو پہنائیے. استاد نے کہا میں ایک تعویذ آپ کو دیتا ہوں, وہ تعویذ اپنے جیب میں رکھنا, کشتی کا انتظار نہ کرنا, پانی پہ چل کے آنا. اب یہ طالب علم کہتا ہے ٹھیک ہے, اور روز آتا تھا. ایک دن اس نے کہا تعویذ کھول کے دے دیکھوں اندر لکھا کیا ہے. یہاں تعویذ کھولا, لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اس نے کہا بسم اللہ, یہ تو مجھے بھی آتا ہے, یہ تو مجھے بھی پتا تھا, یہ کون سا بڑا نسخہ ہے. یہاں اس نے یہ کہا پھر پانی پر نہ چل سکا. اب جو میں آپ کو نسخہ بتا رہا ہوں شاید آپ بھی یہی کہیے تو ہمیں بھی پتا تھا, مگر اب غور سے سنیے. آیت اللہ کہتے ہیں اس مومن کو جو آسٹریلیا سے آیا تھا, ایسا نسخہ دوں گا کہ اگر چاہو اس نسخے کے ذریعے سے پہاڑوں کو ہلا سکتے ہو. اچھا بریکٹس میں ایک اور بات بھی کہہ دوں, کل سے جا کے یہ پہاڑ کے سامنے جا کے اس پہ عمل نہ کیجئے گا, پھر آ کے مجھے کہیں آپ نے تو کہا تھا یہ تو پہاڑوں کو ہلانے کا ہے, یہ پہاڑ ہل کیوں نہیں رہا. وہ پہلی شرط موٹے والا واقعہ تو یاد ہے نا, اگر شرائط دعا سے عمل کریں تو شاید پہاڑ بھی ہلا سکیں, مگر پہاڑوں کو ہلا دینے یعنی مثال ہے کہ اتنے بڑے بڑے کام کر سکتے ہو, اتنی بڑی بڑی مشکلات کو ختم کر سکا. کیا نسخہ ہے آقا صاحب بتائیے؟ کا آسان نسخہ ہے. اچھا میں نے خود ٹرائی کیا, کراچی میں نے یہ نسخہ بتایا جب میں فاطمیہ میں یہاں آپ کے پاس آیا تھا, اس کے بعد پھر وہاں فاطمیہ کی مجالس تھی تو میں نے وہاں پر یہ نسخہ بتایا, پڑھ کے میں واپس مشہد چلا گیا. اچھا میں نے ان کو کہا تھا 40 دن تک اس پہ عمل کرو, کیونکہ جتنے بھی نسخے ہیں کم سے کم اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ 40 دن تک اس پہ عمل کرو. اس جوان نے مجھے فون کر کے کہا مولانا ہماری ایک مشکل تھی, آپ نے کہا 40 دن اس پہ عمل کرو, ہم نے 3 دن عمل کیا, مشکل ختم ہو گئی. جوان تھا, پاک تھا, اس کے اعضاء اگر سارے کسی کے پاک ہوں تو ایک دن میں اس کی مشکل حل ہو سکتی ہے, ایک لمحے میں اس کی مشکل حل ہو سکتی. اچھا نسخہ کیا ہے؟ اب نسخہ یہ ہے 50 منٹ آپ کو لگیں گے ہر نماز کے بعد, نماز فجر, نماز ظہر, نماز عصر, نماز مغرب, نماز عشاء, 5 وقت کی جو نمازیں ہیں, ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ دعائے توسل کی تلاوت کرو. ہم صرف منگل کو پڑھتے ہیں نا, یہ میں نے خود ٹرائی کیا ماشاءاللہ. ہر نماز کے بعد 2 باتیں میں نے ابھی صرف بتائیں گے. شرائط دعا تو بہت ہیں, ایک یہ کہ تمام اعضاء گناہ سے دور ہوں, دوسرا یقین کامل ہو کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ میں مولا سے مانگوں اور مولا مجھے عطا نہ کریں. اس یقین کے ساتھ مانگو, دیکھو کیسے عطا ہوتی ہے.
اور دعائے توسل کیا ہے؟ 14 معصوم سے فقیری. دعائے توسل کیا ہے؟ خدایا تجھے رسول خدا کا واسطہ میری مشکل کو دور کر دے. خدایا تجھے علی مرتضیٰ کا واسطہ میری مشکل کو دور کر دے. خدایا تجھے فاطمہ زہرا کا واسطہ میری مشکل کو ختم کر دے. کون مومن ہے جو ابھی کھڑا ہو کے کہے میری زندگی میں کوئی مشکل نہیں؟ ہر ایک کے گھر میں ہے. آئیے اس پہ عمل کریں. کل سے شروع کیجئے, کم سے کم 40 دن عمل کیجئے, کم سے کم. پھر آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں تبدیلیاں کیسے آ رہی ہیں. جب آپ ہر روز ہر نماز کے بعد ہر معصوم کو کہیں گے یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ, یقین سے کہہ رہا ہوں یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ فقیری کریں اور آپ کو عطا نہ ہو.